أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات سورہ فاتحہ بطفیل چہدہ معصومین ایصال کیجئے خطیب اکبر کی روح پرفتوح کے لیے۔ سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں نبی مکرم کی ذات کی تعریف بھی کر رہا ہے اور نبی کے مددگاروں کی توصیف بھی بیان کر رہا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تمام ممکنات کے لیے اصالتاً و بالذات خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، مگر چیز اس کی ہے وہ جسے چاہے دے دے۔ اس مستجمع جمیع صفات کمالات، صفات و کمالات اللہ نے جب اپنی معرفت کا اہتمام کیا تو معرفت الہی کی معرفت الہی کا جو عنوان قرار دیا وہ سرکار کی ذات کو قرار دیا، اور اس کائنات میں وہ جو عقل اول ہے، وہ جو قلم الہی ہے، وہ جو نور اول ہے، وہ سرکار کی ذات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا۔ اس حدیث میں اور اس حدیث میں تضاد نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، تصادم نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ احادیث کا تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھا رہی ہے۔ وہ جو قلم الہی ہے، وہ جو عقل اول ہے، وہی نور محمد ہے۔ اور اس پوری کائنات میں ذات کبریا کو نبی سے کتنا پیار ہے
اور نبی کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے، اس کے اوپر گفتگو کو اگر خلاصتاً کیا جائے تو کبھی یہ عاشق ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ معشوق ہو جاتے ہیں۔ جب نبی مکرم اللہ کے عاشق ہوتے ہیں تو احمد کہلاتے ہیں، جب معشوق ہو جاتے ہیں تو محمد کہلاتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف و توصیف میں کیا کچھ نہیں کہا۔ اہل علم، اہل دقت تشریف فرما ہے، زبان اور اردو زبان کا مرکز ہے جہاں میں اس زبان میں بات کر رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ سوائے محمد کے اللہ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ عینیک، یدیک، لسانیک، اذنیک، رجلیک، کملی اوڑھ کر آ جائیں تو کملی یاد کرتا ہے۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستروں کو چھوڑو، مصلوں پر آ جاؤ، عبادت کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کچھ بستر پہ بھی چلے جاؤ۔ اتنا اپنے بندے سے اتنا، اور ابدیت کا کمال سرکار دو جہاں کی ذات۔ لہذا اصلی کام تو سرکار کا ہے اور اصلی اہتمام تو نبی کا ہے۔ یہ سب طفیل پیغمبر میں بنا ہے، نبی مکرم کے طفیل میں سب کچھ اللہ نے خلق کیا ہے۔ کام اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے۔ کمالات کا مجموعہ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں مولا کی اس حدیث کو بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، شمائل النبی کے عنوان سے، جو مولا کی مفصل حدیث ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں لِكُلِّ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ایک ایک عضو کے لیے معجزہ تھا۔ سرکار کے منہ مبارک کا معجزہ، ناخنوں کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ۔ میرے مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ نبی کی پلکیں کیسے تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، لبہائے مبارک کیسے تھے، نبی کے بدن مبارک کی کیا کمالات اور کیا توصیف مولا علی نے جو بیان فرمائی ہے۔ ان تمام پوری روایت کو اگر سمجھنے کے لیے اور تجزیہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں تو یوں کہوں کہ جس کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہو کہ علی سلونی کا دعویٰ کرے، اس کے وجود مبارک میں کیا طاقت ہوگی۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ حضرت نے فرمایا خبردار، پیشانی پہ بل آ گئے، فرمانے لگے ھذا لعاب النبی، میں جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اچھا، بعض باتیں، بعض فرامین، بعض مولا کے اقوال ایسے ہیں کہ سوائے علی کے کسی کو جچتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور کہہ دیتا نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ مادہ ہے، گھوڑی ہے، معاف کیجیے گا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، سفینۃ البحار میں اس روایت کو لکھا ہے، شخص دوڑتا ہوا آیا، یا علی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس سفر پہ نہ جائیے، یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اپنی حدوں کو پھاندتے ہیں۔ مولا علی کے بھی وہ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، مولا کا حساب لگائیں۔ ایک شخص میرے مولا رضا سے کہتا ہے، ایک شخص میرے مولا رضا سے کہتا ہے ظلم کے خلاف قیام کرنا واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہنے لگا کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ سوال بتا رہا ہے کہ کوئی اسی قبیلے کا تھا۔ بھائی صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس قبیلے کے تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس قبیلے کے تھے، اس کو کیسے انکار کریں گے؟ پھر آپ کیوں نہیں کرتے قیام؟ حضرت نے فرمایا وقت کیا ہوا ہے؟ کہ چاشت کا وقت ہے، صبح 9-10 بجے کا وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا مولا وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کہہ رہا ہے مولا آپ کا ستارہ گردش میں، سفر پہ نہ جائیں۔ حضرت بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے،
اس کے قریب جا کر کہنے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت آگے بڑھے، اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ یہ حمل سے ہے، بتائیے اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا؟ فرمانے لگے بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس جنگ میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی ہی نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں میں نے نبی سے لعاب لیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ الراس علی الجسد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو جو عظمت عطا کی ہے، اب جو سرکار دو جہاں کی مدد کرے گا اس کا مقام کیا ہے؟ یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں جب مجلس اعظم میں، یہ جیسے ابھی میرے بھائی نے نعرے لگائے، آپ نے جواب دیا، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ احیاء امر ائمہ ہے، احیاء امر اہل بیت ہے، اہل بیت کے امر کا احیاء۔ اور اس میں 3 لوگ اہمیت رکھتے ہیں، بانی، خطیب، سامع۔ اور سامع کی فضیلت ان تینوں میں زیادہ افضل ہے، یعنی اگر آپ نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اگر آپ نہ آئیں تو بانی کیا کر لے گا؟ لہذا من بکا او ابکا او تباہ کا، ترتیب میں بکا پہلے ہے، رونے والا پہلے اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا اس مجلس اعزا کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس میں سب سے اہم ترین اگر مقام کسی کا ہے تو وہ سامع کا ہے۔ لہذا مجھے اس کا جتنا احترام کرنا ہے کسی اور کا نہیں کرنا۔ غور فرمائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں شرکت، یہ احیاء امر ائمہ ہے۔ احیاء امر ائمہ میں سامع، خطیب، بانی۔ اور اگر کوئی تینوں میدانوں میں خدمت گزار ہو جائے تو اسے خطیب اکبر کہا جاتا ہے۔ پرورش گاہ ملت، پرورش گاہ خطابت۔ اور بانی ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ عزادار نہ ہو، بلکہ میں نے اجلت میں کہہ دیا، ہو نہیں سکتا کوئی زندہ ضمیر ہو اور عزادار نہ ہو۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہی عزاداری کریں گے۔ آپ کے ہندوستان میں تو اس کی بڑی مثالیں ہیں، ہمارے ہاں سندھ میں ہندوؤں کے گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں، جی سنیوں کے گھروں میں علم لگے ہوئے ہیں، وہ مجلس کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ کراچی کے عباس زیدی صاحب 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ہر بیدار ذہن، ہر زندہ ضمیر امام حسین کو یاد کرتا ہے۔ خطیب اکبر کی زندگی کے آخری تقاریر، یوں تو ان کی ساری تقاریر ہمارے لیے ایک بہترین استاد اور بہترین کلاس کا کام کرتی ہیں، جیسے تدریس ہو رہی ہو، جیسے وہ، لیکن آخری جو تقاریر ہے ان کی، خاص طور پہ 1 سال پہلے کی، جس میں انہوں نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور انہوں نے نہیں کیا، وہ ائمہ کی احادیث کی روشنی میں ہے جی۔ یا جاہل ہے، وہ آخری تقریر ان کی، وہ 8 منٹ کا کلپ، یا جاہل ہے، یا عالم ہے، یا جاہل ہے، یا جہل مرکب کا شکار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہل مرکب کا شکار
اسے کہتے ہیں جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. اور فرما رہے ہیں آپ، جب نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو پھر وہ حدوں کو پھاندتا ہے. جی ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کا اپنا کردار ہے. بانی کا اپنا کردار ہے، خطیب کا اپنا کردار ہے، سامع کا اپنا کردار ہے، انتظام کرنے والوں کا اپنا کردار ہے، شاعر کا اپنا مقام ہے. شاعر کس درجے پر بھی پہنچ جائے فقیہ نہیں ہے. فقیہ کا اپنا کام ہے، فقیہ کا اپنا کردار ہے. یہ خطیب اکبر کا ہمیں پیغام ہے کہ اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ. جی اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ، احترام بڑھاؤ، خیال کرو ایک دوسرے کا. نہ وہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں، نہ یہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں. تشیع اور عقیدت اور مودت اور محبت تشکیکی ہے، شدت و ضعف ہے اس میں. جب سلمان اور ابو ذر برابر نہیں ہو سکتے تو یہ مجمع برابر کیسے ہوگا؟ تو اگر میرے برابر میں کوئی کم عقیدہ، میرے مطابق کم عقیدہ رکھنے والا بیٹھا ہے تو کیا میں اسے اٹھا دوں وہاں سے؟ میں آیا تو ہندوستان میں ہوں لیکن مزاج ہمارا بھی یہی ہے اور یہیں سے ہمارا آغاز اور ابتدا ہے. پاکستان کی تاریخ تو 70 سال کی تاریخ ہے نا، اور آپ کی تاریخ تو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے. میں کسی سیاسی الجھن میں نہیں مبتلا ہونا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ جس جگہ مجلس ہو رہی ہے یہ بر صغیر کا نجف ہے. نجف اشرف واجد علی شاہ کے اور یہاں کے نوابین کے پیسوں پر چلتا تھا. سب سے پہلی ولایت فقیہ کی حکومت لکھنؤ میں بنی تھی. سب سے پہلے غفران مآب ولی فقیہ، سب سے پہلی ولایت فقیہ یہاں ہوئی ہے. لہٰذا یہاں کا کردار تو جو ہے وہ واجد علی شاہ نے رکھ دی تھی نا کنجیاں ان کے پیروں میں کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. مکتب اہل بیت پر کام ہو چکا ہے، محنت ہو چکی ہے، مدتوں سے کام ہوا ہے اس کے اوپر. مجھے اور آپ کو اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، نئی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کچھ لکھ دیا. میں کہتا ہوں کہ کوئی قاری نہج البلاغہ ہو جائے تو اس کے خطیب ہونے کے لیے کافی ہے. مولا علی علیہ السلام نے جو کچھ بیان کر دیا جرأت نہیں ہے کسی میں. عزیزو، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ نقص لے کر آتا ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر سوائے 14 کے کوئی فضل لے کر نہیں آتا. ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں، جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں، جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہم سب دنیا میں نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے. سوائے 14 کے یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں. یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں. پتہ نہیں کیا کہا محمد حنفیہ نے، میں ابھی چند جملوں کی تمہید دے رہا ہوں. کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں؟ اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے. تو مولا امام حسن نے جواب دیا. حضرت نے فرمایا خبردار، ان اخ الحسین قد اعلمنا علما اثقلنا حلما اقربنا من رسول اللہ رحما. خبردار، حسین کے بارے میں ایسے نہیں سوچو. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین رسول سے زیادہ نسبت رکھتا ہے. میرا بھائی حسین حلم و بردباری میں ہم سب سے آگے ہے. اور اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، فرماتے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اللہ اکبر. کانا فقیہا قبل ان یخلق. حسین ابن علی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فقاہت حاصل کر لی تھی. اب یہ کون سی فقاہت ہے؟ یہ میری فقاہت، آپ کی فقاہت، کہ جس کے اختتام پہ واللہ عالم لکھا جاتا ہے. وحی الہی، لوح محفوظ کو پڑھنے والے حسین ابن علی.
عیسیٰ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ماں کی گود میں ان پر کتاب نازل ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے بندے تھے. جب امام حسین کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو حلق سے اترتی نہیں ہے بعض لوگوں کو. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ حکم ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں نقائص لے کر، ہم فضائل لے کر نہیں آئے. اور یہ جو ہمارے عنوانات ہیں کہ فلاں علامہ ہیں، فلاں آیت اللہ ہیں، فلاں مجتہد ہیں، فلاں ڈاکٹر ہیں، فلاں انجینئر ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں. ہم دنیا میں آئے نقائص لے کر، جہل کے ساتھ آئے تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم دنیا میں آئے شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جہل لے کر آئے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں بزدلی لے کر. ہم دنیا میں آئے ہیں غیرت سے دور. ممبر کا اس کی زبان نہیں ہے لہذا اسے ذرا توڑ کے بول دیتا ہوں، بے غیرتی. ہم دنیا میں آئے غیرت لے کر نہیں آئے. ہم دنیا میں عزت لے کر نہیں آئے. یہ ہے نقائص. جب یہ برطرف ہو جاتے ہیں تو انہی کو فضائل کہا جاتا ہے. مثلا جب جہل برطرف ہو جائے گا تو علم آ جائے گا، اور علم کا آ جانا فضیلت ہے. جب بزدلی برطرف ہو جائے گی اور شجاعت آ جائے گی تو یہ بزدلی کا برطرف ہونا ہی فضل ہے. جب غیرت سے دوری یعنی غیرت مندی اور حمیت آ جائے گی تو یہ فضائل کہلائے گا. اور ایسے ہی عزت سے کا حصول جب ہو جائے گا تو یہ فضائل کہلائیں گے. ہم دنیا میں آئے کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاہل دنیا میں آئے تھے، آہستہ آہستہ تمہارا فضل بڑھتا چلا گیا، تمہارا نقص کم ہوتا چلا گیا. غیرت کا عالم یہ کہ ہمیں پڑوس کی بچی لے جاتی تھی جب ہم گود میں تھے ماں باپ کے، وہ برابر والی بچی کو اچھا لگا تو اس گھر میں معلوم کہ جو چاہے گود میں اٹھا لے. غیرت کا عالم یہ تھا جب دنیا میں آئے تھے، جو چاہے جس کی دیا اس کی گود میں تھا، ملا اس کی گود سے ہے. اسے کہتے ہیں غیرت سے دوری. اچھا اگر بچہ کسی اور کی گود میں چلا جائے تو یہ بے غیرتی. اگر قومیں کسی اور کی گود میں چلی جائیں تو وہ کس درجے کی غیرت سے دوری ہوگی؟ عزت کا عالم یہ کہ ہمیں جیسے ڈال دیا جاتا تھا ویسے ہی پڑے رہتے تھے، مکھی نہیں جھل پاتے تھے، اپنے اوپر کپڑا نہیں لے پاتے تھے. عزت کا عالم یہ تھا. لیکن عزیزان گرامی جیسے جیسے عزت بڑھی، جیسے جیسے یہ نقص ختم ہوا، انسان کو فضل ملنا شروع ہو گیا. عزت کی تعریف، علم کی تعریف، شجاعت کی تعریف. شجاعت جی آستینیں لوٹ لینا شجاعت نہیں ہے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مجھے اصلی پیغام تک پہنچنے کے لیے اختصار کا سہارا لینا پڑے گا. شجاعت آستینوں کے لوٹنے کو نہیں کہتے. شاعر نے تو 2 مصروں میں شجاعت کی تعریف کر دی. کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. لیکن جب یہ چیزیں برطرف ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں انسان کا کمال. خطیب اکبر حضرت مرزا محمد اطہر قال اللہ مقامہ ایک باکمال شخصیت سے معاشرہ محروم ہوا ہے. ایک ایسی شخصیت سے معاشرہ محروم ہوا ہے کہ جس کی ضرورت اب زیادہ شدت سے محسوس کی جا رہی تھی. جوڑنے والا بھی تو کوئی ہو، ملانے والا بھی تو کوئی ہو، کوئی دروازہ تو ہو جہاں جا کر یہ کہہ دیا جائے کہ ان سے کہہ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی تو ہو جو دھاگے کا کام کر رہا ہو، تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہو. سبحان اللہ. عزیزان گرامی حال بہت اچھا نہیں ہے میری ملت کا، ہماری قوم کا. مسلسل مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان ساری مشکلات، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں سب سے پہلے تو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سب سے زیادہ مشکل میری طرف سے، یعنی مجھ عالم کی طرف سے. اس لیے کہ عالم دین اگر وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو وہ عالم دین نہیں ہے. ہر چیز کی شناخت ہے، کیسے پہچانیں گے وہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی پیکنگوں کا دور ہے، ہولیوں سے کوئی نہیں پہچانا جاتا. غور کر رہے ہیں؟ اسلام ہولیوں کے لیے نہیں ہے، رویوں کے لیے ہے. رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، حلم بڑھانے کی ضرورت ہے. مولا علی نے فرمایا اہل بیت کی 14 نشانیاں بتائیں، خبردار مت الجھو کہ اہل بیت کون ہے کون نہیں ہے، مت الجھو صحابہ کون ہے کون نہیں ہے. فلاں کی تعریف تطبیق نہیں کرو، مصداق نہیں بتاؤ، اصول بتاؤ.
قانون بتاؤ، مولا علی قانون دے رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا. جو جتنا بڑا عالم ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اتنا ہی حلیم ہو، بردبار ہو، تحمل مزاج ہو. ایک عالم کی مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا کپڑوں سے رحلیوں سے کوئی نہیں پہنے. ویسے یہ جو ہم پہنے بیٹھے ہیں کپڑے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے لباس. لباس کا مطلب ہی دھوکہ ہے. لغت میں جا کے دیکھ لیجئے، عربی کا لفظ ہے یہ لباس. لباس یعنی دھوکہ. کوئی مہنگے کپڑے پہن کر آتا ہے تو ہمیں بڑا آدمی لگتا ہے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں آتا ہے ہمیں چھوٹا لگتا ہے. تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جی؟ کسی کے کالر ادھڑے ہوئے ہوں تو ہمیں چھوٹا لگتا ہے، کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں ہمیں امیر لگتا ہے. تو دھوکہ ہو رہا ہے نہیں؟ بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے تو بڑا آدمی ہے، پیدل آیا ہے بیچارہ تو اس کے سلام کا جواب بھی اسے نہیں مل رہا. دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عزیزان گرامی، مولا علی کا جملہ دیکھیں. حضرت فرما رہے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا. نہیں عزیزو، نہیں عزیزو، یہ جگہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ مجلس آزاد دید بدلنے کی جگہ ہے، اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے. یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. لہٰذا ہماری تو مشق ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھتے ہیں. تکبر اور عزاداری ملتے نہیں ہیں. ہو نہیں سکتا کوئی عزادار ہو اور متکبر ہو. اس لیے کہ جو قوم فرش پر بیٹھنے کی مشق کرتی ہو وہ جگہ نہیں ڈھونڈتی کہ کہاں بیٹھوں. اور پوری دنیا میں آپ کی تصویر سب سے اچھی ہے. امام حسین کے عزاداروں کی تصویر سب سے اچھی ہے. میں لندن ایئرپورٹ پر اترا اسی ابا قبا کے ساتھ تھا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ایک ریاضت ہے کہ لباس نہیں چھوڑا. اور جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو کہ مولانا کوئی سوال کر لوں، آپ شیعہ عالم ہیں. تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں نے پہنا ہی اس لیے ہے کہ آپ سوال کر لیں. بھائی ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہو، ہمیں نہیں، ہم سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے. یا علی مدد ہم بولتے ہیں، تشریح آپ کرتے ہیں. ماتم ہم کرتے ہیں، شرح آپ کرتے ہیں. ان کے 40 پاروں کا قرآن ہے، 30 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں. بھائی ہاں میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں دوسرے وطن میں آیا ہوا ہوں، لیکن ایک بہت بڑے مرکز میں ہمارے دیوبندیوں کے ہمارا جانا ہوا، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کسی اور کو ہوگی جی. ہم نے ایک بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان کے، میں اب نام اشارہ تو ہو گیا، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، اسلحہ رکھیں، قلم اٹھائیں ہمارے خلاف، ہم شیعوں کے خلاف قلم چلائیں. کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے. میں نے کہا سوال ہونا ہے نہیں ہے، جواب نہ ہونا ہے. آپ ہم پر اعتراض کریں، آپ علمی بات کریں، ہمارے خلاف بولیں. ہم بول رہے ہیں نا یا علی مدد، ہم اہل بیت سے مدد مانگ رہے ہیں نا، تو ہم بتائیں گے، ہم تشریح کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اگر تھوڑی سی دیر اگر ہم بات آگے بڑھائیں گے تو آپ سے بھی کہلوا دوں گا. اور شاید یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگ نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ مجلس میں مت جانا، اس لیے کہ وہاں سے تم کچھ سیکھ کر آ جاؤ گے. نہیں الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو. ویسے بھی ہمارا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ بھی میں مؤدبانہ اپنے بچوں سے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کم سنوں سے، ہم سنوں سے کہہ رہا ہوں، یہ مت کہا کریں میرا عقیدہ یہ ہے. بھئی تم کون ہو؟ میرا عقیدہ یہ ہے. تم ہو کون؟ کہو کہ اہل بیت کا پیغام یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، اہل بیت کی حدیث یہ ہے.
اپنے آپ کو نفی کرنا ہی تو اہل بیت کا فقر، اہل بیت سے فقیری کہا جاتا ہے۔ بہت اچھی تصویر ہے، میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا، بہت اچھی تصویر ہے آپ کی ہماری۔ تو وہ چند لوگ، وہ جو انگریز تھے، وہ کچھ آگے بڑھے، پھر پلٹ کر واپس آئے، مجھ سے کہنے لگے کیا پہنا ہوا یہ آپ نے؟ میں نے کہا جی مسلمان علماء کا لباس ہے۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ، پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو مانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم گھر والوں کو مانتے ہیں۔ کہنے لگے گھر والوں کو ماننے والے بہتر ہیں۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے رونا نہیں آ رہا تو آواز اظہار کرو، غم کا اظہار کرو۔ اب یہاں یہ حدیث بھی علماء کرام صاحبان دقت تشریف فرمائے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رونے کی شکل بناؤ، یہ شکل یہ والی شکل نہیں ہے، یہ ماحول۔ مجلس کرو، مجلس کی شکل بناؤ، غور کریں، طالب علم ہوں، میری کوئی بات غور کریں جی۔ اور تباکہ رونے کی شکل بناؤ، یہ شکل نہیں ہے، اس کو وسیع کریں تھوڑا سا، یہ بھی شامل ہو جائے گی، اسے وسیع کریں۔ پورا ماحول، فرش ازا بچھاؤ، مجلس کا اہتمام کرو۔ بھئی من بکا، اور آپ کا بکا رونے والا، آپ کا رلانے والا، مجلس کرنے والا کہاں جائے گا؟ وہ تباکہ ہے نا، رونے کی شکل بنانے والا مجلس کرنے والا ہے نا، لہذا رونے کا ماحول بنانے والا، مجلس اعضا کا انعقاد کرنے والا پیغمبر چاہتے ہیں رونے کا ماحول بنے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ ایک جملہ میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا در حسین پر بیٹھنے والا ہر شخص ہمارا ہو۔ بھئی کیوں آپ مسجد میں مجلس نہیں کرتے، امام بارگاہ علیحدہ کیوں بناتے ہیں؟ پوری دنیا میں مسجد علیحدہ، امام بارگاہ علیحدہ ہے، دونوں ساتھ ساتھ ضرور ہیں، تاکہ یہ بھی احساس رہے کہ ہمارا مسجد سے کوئی بیر نہیں ہے، لا تعلقی نہیں ہے، مینجمنٹ ایک ہی ہے، ٹرسٹ انجمن ایک ہی ہے، جو اسے بھی سنبھال رہی ہے اسے بھی سنبھال رہی ہے۔ پیسے زیادہ ہیں، سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ اس کا سبب ہے، مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں۔ کل اگر ہمارے ہندو بھائی، مسیحی، غیر مسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، یا اللہ میں قرآن سمجھنا چاہتا تھا، میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا، مسلمان تو مسجد سے نکال دیتا تھا، تو ہم جواب دے سکیں گے۔ اور کر رہے ہیں ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہے۔ ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ پاکستان سے تشریف فرما خطیب معظم ہیں، یہاں ہر بزرگ جس کی زیارت نصیب ہو رہی ہے وہ خدمت گزار اہل بیت ہے۔ شعراء اکرام تشریف فرمائے، قومیات کے لوگ بیٹھے ہیں، دور دراز سے لوگ تشریف فرمائے ہیں، حیدرآباد سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ معظم اور مکرم میں جب آ کے بیٹھا تو ان کے آگے نہیں بیٹھا میں، اس لیے کہ امام حسین کے خادم ہیں، کہ معمولی وجود نہیں ہے ان کا، اور ان خادموں میں سے ہیں، ان 8 خادموں میں سے ہیں جو امام نقی کی قبر میں اترے ہیں۔ جب سامرہ پہ دھماکہ ہوا، حادثہ ہوا، تو 8 لوگوں کا انتخاب کیا گیا، ان میں سے ایک یہ ہیں، اہل تقوی، اہل ورع، محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی قرآن سے دکھائیے، قرآن کی آیت لائیے، تو حضرت ابو طالب پہ تبصرہ کرنے والوں کو قرآن کی یہ آیت سنا دیجئے، جنہوں نے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے،
صحیح بخاری کے اندر لکھ دیا کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب جہنم کے فلاں طبقے کے اندر ہے. جی حدیث صحیحہ فلاں کیفیت میں حضرت ابو طالب. کہنے لگے کیا کریں کہ دلائل تو ان کی عظمت پر بہت ہیں مگر اس حدیث کو کہاں لے جائیں؟ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو. وہ حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی. قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، وہ رزق کریم، جملہ دے رہا ہوں، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. اللہ اصالتاً و بالذات خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، انہی کے لیے رزق کریم ہے. اللہ دیتا اہل بیت کو ہے، ہمیں ان کے طفیل میں ملتا ہے. لہم رزق کریم. ہم تو سب طفیل ہی ہیں بھائی، اصلی تو وہ ہے. اور کیسا عجیب ماحول ہے، عالمی سطح کے اوپر اس پر توجہ کی ضرورت ہے. ایام فاطمیہ شروع ہو رہے ہیں. نبی کی مکی زندگی اور نبی کی مدنی زندگی. نبی کی مکی زندگی میں ابو طالب، نبی کی مدنی زندگی میں حضرت زہرا. یہ دونوں نبی کی پناہ گاہیں ہیں. نبی کو مکے میں ابو طالب علیہ السلام چاہیے، مدینے میں زہرا چاہیے. حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا تو توہین ابو طالب ہے. ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ توہین ابو طالب ہے. مقام ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، 10 سے زیادہ کتابیں اپنے پاس رکھتا ہوں حضرت ابو طالب کی عظمت کے اوپر. اگر وہ ہوتا ہے نا اکثر نجی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی رسانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خلاصہ کیجئے جی ایک جملے میں بات کیجئے، یہ اتفاق ہوتا ہے. تو اگر آپ فرمائیں کہ جی ایک جملے میں حضرت ابو طالب کے بارے میں کچھ کہیے تو میں ایک جملے میں حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے نا تو صف انبیاء میں ملتے ہیں. اور کر رہے ہیں حضرات، تھوڑا سا سنجیدہ ہو گئے ہیں بعض لوگ. نبی کے بعد نبی کی بات نہیں ہو رہی، نبی سے پہلے بھی تو انبیاء کا سلسلہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی فرما رہا ہے یحشر ابو طالب یوم القیامہ سیماء الانبیاء وذل ملوک. جب میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا تو بادشاہوں کی طرح ورود ہوگا، نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. حضرت ابو طالب، اچھا وہ حدیث اعظم پر ایک جملہ سن لیجئے حضرت ابو طالب کے، وہ معاذ اللہ فلاں اس میں. اچھا اسی صحیح بخاری کے اندر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے. بڑی عنایت، آپ کی توجہ بڑھ گئی ہے. دو انگلیوں کی طرح میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے. اس کا صفحہ پلٹیں تو لکھا ہے حضرت ابو طالب معاذ اللہ فلاں جگہ پر ہیں. تو امت کا یتیم پالنے والا تو نبی کے ساتھ رہے، اور جس نے خود محمد مصطفیٰ کو پالا ہو. عظمت حضرت ابو طالب کا بیان بہت ہی وسیع ہے. ان کا وصیت نامہ دیکھنے کا ہے. وصیت نامے میں جو حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، اہل دقت اس کے اوپر غور کریں گے، کر رہے ہیں. مدنی زندگی جناب زہرا کے نام ہے، اور دونوں نے ایک سا کردار ادا کیا ہے. مکے میں حضرت ابو طالب، مدینے میں سرکار جناب زہرا. اور حضرت ابو طالب اور حضرت زہرا کی روش کو اگر ہم دیکھیں تو میں ایک زبان کا لفظ بولوں کہ حضرت زہرا حضرت ابو طالب کی بہو ہیں یا ہو بہو ابو طالب ہیں. مکمل وہی کردار جو حضرت ابو طالب کا مکے میں ہے وہ مدینے میں جناب زہرا کا ہے. والدین کے آگے چلنا عمر کو کم کر دیتا ہے. ایک باپ کی مجلس بھی ہے، ماں باپ کھڑے ہو اور اولاد بیٹھی ہو، زندگی کم ہو جائے گی، رزق کم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ احادیث ہمیں اتنے عظیم پیغامات اولاد کے حوالے سے اور والدین کی عظمت کے حوالے سے، مولا علی کی خدمت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، کھانے کا وقت ہوا، مولا نے فرمایا قمبر پانی لے کر آؤ، اور باپ کا ہاتھ مولا علی نے دھلایا اور قمبر سے کہا کہ قمبر تم بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ. اور پھر بیٹے سے کہا مولا نے کہ اگر اکیلے آئے ہوتے تو تمہارا ہاتھ دھلاتا، تم کیونکہ باپ کے ساتھ آئے ہو، تم دونوں کا ایک سا احترام نہیں ہوگا. ماں باپ کا احترام
سوال یہ ہے کہ محشر میں بی بی زہرا نبی سے آگے کیسے چلیں گی؟ حدیث کہہ رہی ہے. حضرت علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا، ویبعث علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے، ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین ویبعث الانبیاء علی الدواب. یہ ساری سواریاں بتا دی جب سرکار نے، تو فرمایا تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی جس سواری کا نام عذبہ ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ باپ کے آگے نہ چلو. تو نبی نے مسئلہ حل کر دیا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، ماں آگے چلتی ہے، درجہ فاطمہ کو ماں کا ہے. عزیزان گرامی، مجھے احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں، لیکن چند جملے جناب سیدہ کی خدمت میں رہنا چاہوں گا. دو مقولے بڑے مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ جو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ارے بھائی اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں تو بڑا فرق ہے. یہ آسمانوں کے بنائے ہوئے زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ کہیں سنا ہے ہم نے کہ آسمانوں سے رشتوں کا کوئی تعلق ہے، تو ہم نے اسے ہر جگہ لگا دیا. رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، اور وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے، ان کے علاوہ کوئی رشتہ. دو جگہ نکاح پڑھایا گیا جناب زہرا کا مولا علی سے. اللہ نے آسمان پر پڑھایا، عرش الہی پر. چھٹے امام سے پوچھا گیا علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ علی کو فاطمہ کے ساتھ عرش پہ رکھا گیا تھا نکاح کے موقع پر. 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا. فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، بابا کی امت کی بخشش میرا مہر ہے. ایک جملہ فضائل کا سن لیے، مسائل میں پڑھوں گا. میں لکھنؤ پہلی دفعہ آیا ہوں اور آخری دفعہ آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ معاملات ہمارے بین الممالک کچھ ایسے ہی ہیں. برداشت کر لیجئے مجھے تھوڑی دیر. رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں نا، اللہ نے وہاں نکاح پڑھایا. کیا مہر ہو؟ امت کی بخشش. مہر دیتا کون ہے؟ فضائل سننے بیٹھے نا، کون دیتا ہے مہر؟ بھائی بولیے مہر دے دیا یا نہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے یہ بیگمات سے شوہر حضرات دبے دبے کیوں رہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ ابھی تک مہر نہیں دیا ہے. تو اگر خطیب اکبر کی مجلس میں یہ ارادہ کر کے چلے جائیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ مہر دینا ہے، بھائی یہ دینے کی چیزیں معاف کروانے والی چیز نہیں ہے. خیر معاف کرنا ان کا حق ہے. تو مہر دیتا کون ہے؟ شوہر دیتا ہے نا. تھوڑا سا بولیے، گردن ہلا دیجئے. شوہر دیتا ہے نا. بی بی فرما رہی ہیں کہ مجھے امت کی بخشش چاہیے. کون دے گا مہر؟ اب حدیث سنیے ذرا. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پر سونے کی بنی ہوئی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، یاقوت کی بنی ہوئی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ لگتی ہے. جنت کے دروازے پہ یاقوت حمراء کی کنڈی ہے جو جا کر سونے کی تختی پہ لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب وہ کنڈی بجتی ہے تو اس سے آواز جو نکلتی ہے وہ آواز ہے یا علی یا علی. اللہ اکبر. حضرت آیت اللہ جوادی عامری بڑا حسین جملہ کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں، صاحب تفسیر المیزان. حضور بتائیے جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میرے استاد نے بے ساختہ مجھے کہا جس کے گھر جاؤ گے اسی کو تو پکارو گے. ایک اور ہم نے محاورہ سنا ہوا ہے، اور وہ محاورہ یہ ہے کہ مولانا ہماری بچی کا رشتہ آیا ہے، بتائیے ہم فلاں جگہ کر دیں، تو جواب آتا ہے کہ کفو ہونا چاہیے. وہ آپ کی بچی کا کفو نہیں ہے. دنیا میں واقعی کفو تو ہے ہی نہیں کوئی. اگر بیوی شوہر کے لیے کفو ہوتی ہے تو شوہر حاکم کیوں ہے بیوی پر؟
الرجال قوامون علی النساء، مرد اپنی عورتوں پر حاکم ہے. یہ ہر مرد ہر عورت پر حاکم نہیں ہے. یہ روڈ چلتی ہوئی عورت پہ روڈ چلتا ہوا مرد حاکم نہیں ہے. کبھی اس نے اگر اپنی حکومت کا اظہار کیا تو ایسا جواب آئے گا زندگی بھر یاد رکھے گا. یہ روڈ چلتے ہوئی عورت پہ روڈ چلتا ہوا مرد حاکم نہیں ہے. یہ شوہر ہے جو بیوی پہ حاکم ہے. جب حاکم ہے تو برابر نہیں ہے، وہ محکوم ہے، یہ حاکم ہے. کفر حقیقی ہے ہی نہیں سوائے ایک جوڑے کے. اس پوری کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے جو واقعی برابر ہے، ہر اعتبار سے زہرا علی جیسی ہیں. اللہ اکبر. بعض معاملات میں تو کچھ کیفیات کچھ اور ہیں. ہر معاملے میں ایک ایک عنوان فضائل میں اگر دیکھیں گے تو جناب زہرا اور مولا علی ہم پلہ ہیں، کف ہیں، برابر ہیں. طہارت کا عالم یہ ہے جس کے ہاں بچوں کی ولادت ہو جائے، جس شوہر کے ساتھ رہتی ہو اس کی نماز نہ چھوٹتی ہو. دنیا نہیں سمجھتی اس بات کو، میڈیکل نہیں مانتی اس بات کو، لیکن یہاں جیسے امام حسن کی ولادت ہوئی فوراً 2 رکعت نماز پڑھی بیوی نے. نہیں سمجھ میں آ رہا میڈیکل کو کہ ایسا ہو نہیں سکتا، طب کو سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل نہیں مان رہی، شریعت کے احکامات کچھ اور کہتے ہیں، تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے جو سمجھ میں آ جائے. وہ فاطمہ کب ہوتی ہے؟ فطمت عن معرفتها، جن کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے. ہم نہیں پہچان سکتے سیدہ. بس عزیزو، خطیب اکبر خدمت کر گئے. آج اتنا بڑا مجمع سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قدردانی کے لیے جمع ہے نا، ان کے سارے ثواب کے اس مجلس ترحیم میں. سیاستدان بھی تشریف فرما ہیں، غیر مسلم یعنی ہمارے ہندوستان کے سیاستدان بھی یہاں موجود رہے، اور مسلمان بھی سب موجود ہیں، سنی بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں. کیوں؟ اگر اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رزق اور روٹی دے دی ہوتی نا تو ہم تو لوگوں کو بھوکا مار دیتے، گھٹن کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے. آدمی بڑا وہی ہوتا ہے جو وسعت قلبی رکھتا ہو، وسعت ذہنی رکھتا ہو. توڑنا تو کارنامہ نہیں ہے، جوڑنا کارنامہ ہے. خطیب اکبر کی زندگی کا ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ کیا کریں کہ ہم الحمدللہ مرتضیٰ جانتے ہیں، میرے عزیز ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ ذاکرین اور علماء کے درمیان اگر کوئی تناؤ کھچاؤ کہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم ان میں سے ایک ہیں جو اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کاہے کا تناؤ ہے؟ کس بات کا کھچاؤ ہے؟ یہ ذاکرین اہل بیت. ہندوستان ہم سے 4 ہاتھ آگے ہے. مظفر آباد سے لے کر کراچی تک 10,000 مجلسیں رجسٹرڈ ہیں سرکار کے ہاں. ہمارے ہاں 10 نہیں ہیں آپ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے. 10 خطیب نہیں ہے جو ملک جنہیں پہچانتا ہو. 10,000 مجلسوں کے لیے 10 خطیب نہیں ہے جو باقاعدہ پڑھے لکھے ہوں. اس معنی میں یہ جو اپنی محنت کر رہے ہیں، یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو مقالے لکھ رہے ہیں، جو دقت کر رہے ہیں، یہ پروفیسر حضرات، یہ ڈاکٹر حضرات، یہ اہل دانش، اور پھر مجلس کے لیے ممبر پر آتے ہیں، ان کا احسان ہے. انہوں نے جگہ کو خالی نہیں رہنے دیا، انہوں نے خدمت کی، حصداری کی. علماء کرام ان کی سرپرستی فرمائیں، علماء کرام ان سے شفقت کریں، انہیں چاہیے ان کا احترام کریں. کوئی کسی کو شیعت سے نہیں نکال سکتا، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے تشیع کا. اور خاص طور پہ فضائل کے باب میں تو بزرگوں میں شدید اختلاف رہا ہے. مناقب میں، فضائل میں تو بزرگوں میں شدید اختلاف رہا ہے. اس بنیاد پر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، پیار دیں، محبت دیں. اگر میں اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو لڑ کر نہیں منوا سکوں گا، پیار دے کر منوا سکوں گا، قریب کر کے منوا سکوں گا. اور یہی پیغام تھا خطیب اکبر کی زندگی کا بھی. اللہ ہماری قوم پر مجموعی طور پر اپنا کرم نازل کرے. چلیے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی مجھے اجازت دیں گے کہ ایام فاطمیہ کی نسبت کو یاد رکھوں. چلیے کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں
اس دروازے کے چلنے کا ہے جہاں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ کون سا دروازہ ہے یہ؟ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آن سینہی کے مخزن اسرار بود، کہ سزاوار آن درو دیوار بود۔ جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا اسے دروازے اور دیوار کے درمیان مسل دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے اور لانے والوں میں قرار دے۔ جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایک مجلس میں امام باقر بیٹھے ہوئے تھے، روتے رہے عزاداروں کے ساتھ، اور جیسے ہی مجلس ختم ہوئی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ انہیں غم دنیا نہ دینا۔ عجیب دعائیں ہیں، رونے والوں کے فضائل بہت ہیں، لیکن جب آپ رو رہے ہو، بہنیں بھی مجلس میں بیٹھی ہیں نا، خواتین بھی ہیں، جب آپ رو رہے ہو اور آپ رو رہے ہوں اور بیوی کو یاد کر رہے ہوں تو بس ایک احساس ضرور رہے کہ کہیں برابر سے جناب زہرا کی آواز نہ آ رہی ہو، کہیں قریب سے ہی جناب سکینہ کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ بڑا دکھ پہنچایا ہے، بڑا دکھ پہنچایا ہے امت نے، بڑا دکھ پہنچایا ہے امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے بڑا دکھ پہنچایا ہے اہل بیت نے۔ عزادارو آیت اللہ فضل اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ گرا نا بی بی پر، اس میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کا پہلو توڑ ڈالا، اور آواز یہی آتی رہی یا فضہ تو خذینی، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، جب گریہ بڑھتا ہے تو مجلس میں رحمتیں، برکتیں اور اہل بیت کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ سخت جملے ہیں مگر بغیر پڑھے نہیں پڑھ رہا۔ وہ جو دروازہ بی بی پہ گرا ہے نا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، وہ دروازہ بی بی پہ گرا، بی بی دروازے کے نیچے تھیں، 50 لوگ دروازے پہ پیر رکھ کے گزرے ہیں، مر جائیں اس جملے پر، مقتل کے اس جملے پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گلے میں رسی ڈال کر لے گئے نا، اللہ اکبر، اور سیدہ کو افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، پہلا سوال یہ کیا بتاؤ علی کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، بتاؤ علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا کہ وہ علی کو لے جا رہے ہیں۔ تو جب بی بی گھر سے باہر آئی ہیں، سیدہ نے ڈیہوڑی سے باہر قدم رکھ کر لے جاتے ہوئے لوگوں کو آواز دی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ ایک دفعہ کہا نہیں سنا، دوسری دفعہ اجرکم اللہ تھکے نہیں، دوسری دفعہ کہا نہیں سنا، تو سنیں گے کیا ہوا؟ حضرت نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو فضا میں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور مسجد نبوی اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا، گویا سیدہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے۔ سلام زینب کو بھی تو کیجئے۔ جگہ جگہ چادر مانگتی رہ گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میری بیوی نے جب دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہے، مولا نے آواز دے کر کہا فاطمہ سر سے ردا نہ ہٹانا، فاطمہ سر سے ردا نہ ہٹانا۔ میری بیوی بڑھی ہیں اس جانب جہاں مولا کو لے جا رہے تھے۔ شیخ عباس لکھتے ہیں کہ مولا علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، میری بیوی زہرا نے اس پٹکے میں، اس کپڑے میں، اس چادر میں اپنے ہاتھ سے گرفت لی۔ سنیں گے جملہ کتنا سخت ہے۔ بیوی روک رہی ہیں، 10 لوگ کھینچ رہے ہیں۔ شیخ عباس لکھتے ہیں بیوی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے، ایک شخص نے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، سیدہ کا ہاتھ چھٹا، علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے اسی طرح گریہ کرنے کا، اس سے زیادہ حق ہے۔ میری بیوی دربار میں گئی ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میری بیوی دربار میں گئی ہیں،
کربلا میں امام حسین نے لاشیں تو 72 اٹھائے، مگر 3 لاشوں پر حسین کا حال رہ ہے۔ ایک لاشا عباس علمدار کا لاشا، اجرکم اللہ، اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر آ رہے ہیں، مڑ مڑ کے لاشا دیکھ رہے ہیں، کیسے پہنچے اکیلے حسین خیموں تک، یہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا لاشا ہے علی اکبر علیہ السلام کا لاشا، لاشے تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی نہیں معلوم، میں کیسے بیان کروں گا۔ 6 مرتبہ گرے ہیں زمین پر اور آواز دیتے تھے علی مجھے آواز دو، علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک مرتبہ قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے پیروں کے قریب ہوں۔ حسین وہیں بیٹھ گئے، اپنے بچے کو گود میں لے لیا، اور جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی تو لاشا لے کر آئے ہیں، مگر 3 مرتبہ زمین پر لاشا رکھا ہے، اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سخت ہے نا یہ دوسرا لاشا بھی۔ ایک اور لاشے کا حال بتاؤں اور پھر اندازہ کیجئے گا کہ مولا علی کا کیا حال تھا جب جناب زہرا دربار میں گئی ہیں۔ علی کہاں تھے؟ وہ کیا کیفیت تھی مولا علی کی۔ تیسرا لاشا جو امام حسین نے کربلا میں اٹھایا ہے، جملہ رونے کے لیے، جملہ رونے کے لیے، لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے ردن قضائہی، اجرکم اللہ۔ اسی کیفیت میں آگے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ خیمے سے پردہ ہٹا، میرے مولا نے اپنے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا اس لیے کہ گرمی شدید تھی۔ خیمے کے در پہ جناب سکینہ کھڑی ہیں، جب دیکھا کہ بھائی بابا کی گودی میں ہے اور بدن میں حرکت نہیں ہے تو شاید بی بی نے یہ سن لیا کہ بھائی سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو جب سکینہ کی آواز خیمے میں گئی تو فوراً خیمے کا پردہ ہٹا۔ اب کیا دیکھا امام حسین نے؟ اس بچے کی ماں کھڑی ہے، مجلس میں چھوٹی چھوٹے بچے بھی ہیں نا، عورتیں بھی آئی ہیں نا، اس بچے کی ماں کھڑی ہیں۔ امام حسین کی طرف وہ قدم تیزی سے بڑھ رہے تھے اور حسین پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہے تھے بتاؤ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، عجیب سوال ہے۔ رباب آگے بڑھ رہی ہیں میری بی بی، امام پیچھے ہٹ رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جناب رباب نے بڑھتے ہوئے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ جب امام نے یہ جملے سن لی ابا کا دامن ہٹا دیا، خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہندوستان کی خطابت کا یہ کی روش رہی ہے کہ مختصر مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے چند جملے کہنے دیجئے کہ کیا حال تھا امام حسین کا علی اصغر کے لاشے پر۔ اس سے کچھ کم حال نہیں تھا مولا علی کا جب جناب زہرا دربار میں گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے پڑھا کتاب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی ہیں چادر سر پہ لی ہے اور بی بی نے اس دن اپنی چال اپنے بابا جیسی رکھی ہے، کہ بعض نے لکھا ہے کہ ایسے چل رہی تھی جیسے نبی چل رہے ہوں۔ اور جب بی بی دربار میں پہنچی ہیں تو مولا علی کبھی دروازے پر ہوتے تھے، کبھی گلی کے کونے پر ہوتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ جاتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ، پھر دوڑ کے گھر کی طرف آ جاتے تھے۔ اور سلمان کو روکا ہوا تھا اپنے پاس۔ سلمان کہتے ہیں مولا آپ گھر میں چلے جائیے۔ فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم میری زہرا کا حال کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی فرماتی ہے جب میں دربار میں پہنچی ہوں فجلست وعنت، مقتل کا جملہ، سیدہ بیٹھ گئیں اور روئیں۔ جب مولا نے پوچھا نا فاطمہ تم وہاں بیٹھ کے کیوں روئی تھی؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر روئی ہو، پھر خطبہ تم نے دیا ہے۔ سنیں گے کیا کہا؟ بی بی نے فرمایا علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی، مجھے اس بات کا دکھ رہا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔
میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا، اختلاف اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد جب اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں غصے میں تھا، میں نے تمہیں مارا، تو زوجہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں آئیں، اپنے آپ پہ قابو نہ پائیں، تو بس اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو، امام حسن مدینی کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، میرے مولا رو رہے ہیں آپ حضرات، مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رستہ بدل دیتے ہیں؟ فرمان لگے چھوٹا تھا ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت رو لیا، بڑا گریہ کر لیا، مگر مسلسل ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 منزلیں اور لوں گا، مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں اس طرح سے کوئی سفر آئندہ لکھا ہے یا نہیں، اگر تاخیر ہو گئی ہو تو معاف کر دیں گے۔ جناب زہرا نے اپنا ایک اور مرثیہ پڑھا ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے دربار میں جانا، وہاں بے احترامی ہونا، یہ سب ایک طرف، لیکن ایک چیز کھائی جاتی ہے، مجھے جھٹلایا گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کے جملے، مجھے جھٹلایا گیا، مجھے کہا گیا فاطمہ تم صحیح نہیں کہہ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے؟ بس مجلس اس روایت پہ ختم کر دوں گا، رو لیا آپ، کوئی ثبوت ہے؟ تو جناب زہرا نے اپنے بابا کی تحریر پیش کی، نبی کی تحریر پیش کی، تو ایک شخص نے بی بی سے وہ مانگنا چاہیے، بی بی نے نہیں دی، تو سنیں گے کیا ہوا؟ مجھ سے بیان نہیں ہوگا، لیکن میں ایک استعارتاً جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب بی بی سے تحریر مانگی جا رہی تھی اور بی بی نہیں دے رہے تھے، تو ایک شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سیدہ سے تحریر لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ میری بی بی زمین سے اپنے بابا کی تحریر بیننے میں لگی رہی۔ کتنی دیر میں بینا ہوگا؟ پاکستان میں خطیب تھے عبدالحسین چانڈیو صاحب، وہ جب مصائب میں یہ پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور پھر ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئے اترتے تھے، اسے بینتے تھے، پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو سب روتے ہوئے کہتے تھے چند لمحے لگے۔ تو کہتے تھے جو تم چند لمحے جنہیں کہہ رہے ہو نا، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، بابا یہ آپ کی امت نے کیا کیا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي ایک سورہ فاتحہ مرحوم محفوظ